تو میرے لیے پہلے بہت مشکل ہے اس نظام کو لے کر کے چلنا. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے آگے جا کے جھولی پھیلانا اور اس سے فنڈ مانگنا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک شخص کے پاس گیا تھا تو اس نے وہ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا اور رخ پھیر کے دوسری جانب کر کے ساتھ والے ساتھی کو کہنے لگا آپ کا کیا حال ہے. تو میں وہیں سے اٹھ کر کے آ گیا تھا. تو میں نے اپنے طلباء سے کہا تھا کہ بھوک کاٹ لو گے لیکن میں دوبارہ کسی کے پاس کسی کے گھر میں جا کے نہیں مانگنا ہے. ہم اتنے پریشان تھے کہ حال دل سوزاں ان سے بھی کہا کہ جو غم گسار نہ تھے. خیر میں نے ایک بات اس کو ضرور کہی تھی. میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں اللہ کے فضل سے اپنی ذات کے لیے ایک پائی کا بھی روادار نہیں ہوں. یہ سوکھا کام نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. میں اس پورے مجمع میں کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر کے میرا طلب کرنا تو دور کی بات ہے, میرے رویے کا لالچ بھی بتا دے تو میں دین کا کام کرنا چھوڑ دوں گا. میرے رویے کا لالچ بھی کوئی بتائے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. میرے والد گرامی نے مجھے جو وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹے دین کو کاروبار نہیں بنانا. اگر شوق آ جائے دولت جمع کرنے کا, اگر یہ طلب دل میں جاگ جائے تو پھر کاروبار ہی کر لینا. آپ کو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں, کوئی کاروبار کر لینا, دکان پہ بیٹھ کے رزق کما لینا. تو دین کو جو ہے وہ روزی کا اڈا نہیں بنانا. تو اللہ کے فضل سے آپ نے میرے رویے سے بھی میرے طرز زندگی سے بھی یہ بات نہیں دیکھی ہوگی. اور یہ بات کہنا بہت مشکل ہے جب علم کی بولیاں لگ رہی ہوں اور جب 50 ہزار روپے کے اندر تقریریں بک رہی ہوں تو ایک بندہ سویر سے لے کے شام تک کالا کالا رسول اللہ کا نغمہ لے کر کے گھومے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. تو میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کبھی جو ہے وہ کوئی ہلکا اشارہ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اور اللہ نے دل کو یہ استغنا کی دولت دی ہے تو میں نے اس کو جو ہے وہ ایک شعر بجوا دیا تھا. میں نے کہا میں بڑا غیرت مند شخص ہوں اور خوددار آدمی ہوں, لیکن میں ان بچوں کے لیے جھولی پھیلانے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا. آپ نے جو رویہ میرے ساتھ رکھا, چلو وہ آپ کا انداز ہوگا اور آپ کا بھی شاید قصور نہیں ہے, آپ ایک آنکھ سے سب کو دیکھنے کے عادی ہوں گے. تو میں نے کہا تھا کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ, میرے سوال کی عظمت تو دیکھ, خیرات نہ دے حسن طلب کی داد تو دے. میں نے کہا یہی دیکھتا کہ ایک شخص کس طرح تیرے پاس آیا ہے. خیر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا مانگی تھی کہ مالک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. یہ سلسلہ جو آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ یہ بہت جلد پایا تکمیل تک پہنچے گا. میرے عزیز نے بات کی, آج سے 4 ماہ قبل کی بات ہے, کہ ایک پراپیگنڈا کے طور پہ پورے شہر میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ یہ جگہ جو ہے یہ بیچ کے کھا گئے ہوئے ہیں. تو مجھے افضل کہنے لگا, میں جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر کی جانب جا رہا تھا, تو مجھے کہنے لگا کہ آج جمعے میں آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ جگہ ہم نے نہیں بیچی ہے, یہ محض پراپیگنڈا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, حالات آئیں گے تو وقت خود بولے گا. تو یہ ہم کس کس کی صفائیاں دیتے پھرے, لوگ ہمیں گالیاں نہیں دیتے, لوگ کیا کچھ نہیں کہتے ہیں. تو جو کسی کے من میں ہے وہ کیا, کسی نے کہا نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا, کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا. اب تو لوگوں کا محبوب مشغلہ بن گیا ہے ہمیں چھیڑنا, ہمیں تکلیف دینا, ہمیں اذیت پہنچانا. یہ ایک آپ کے شہر میں ایک شخص آ کر کے بڑی لمبی زبان سے یہ بات کر کے گیا ہے کہ رضا ثاقب نے تو دین کی لوٹ سیل لگا دی ہوئی ہے اور وہ دہائی دیتا پھرتا ہے کہ پانڈے کلی کرا لو, مفت تقریراں کروا لو. اس نے تو دین کے وقار کو مجروح کر دیا ہے. یہ دیکھو بت کہیں ہمیں کافر خدا کی مرضی. یہ بھی وقت آنا تھا کہ جو دین کو بیچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی لوٹ سیل لگا رہا ہے, اور اس نے جو ہے وہ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے. اللہ اکبر, یہ کیسا, یہ وقت بھی آنا تھا. ابن مبارک نے کتاب الزہد کے اندر لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لڑکے اور لڑکیاں آوارہ ہو جائیں گے, ماں باپ کے کہے پہ نہیں رہیں گے. تو صحابہ نے بڑی حیرت سے کہا حضور کیا ایسا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اس سے بھی شدید. تو صحابہ نے عرض کی حضور وہ کیا؟ فرمایا لوگ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے.
تو صحابہ نے کہا حضور کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے بھی عجیب۔ عرض کی حضور وہ کیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس سے شدید یہ ہوگا کہ لوگ نیکی کو برائی سمجھنے لگ جائیں گے، برائی کو نیکی سمجھنے لگ جائیں گے۔ آج جو اپنی تقریر کو 40,000 میں بیچتا ہے وہ کہہ رہا ہے رضا ثاقب نے دین کو بدنام کیا ہوا ہے، یہ دین کے وقار کو مجروح کر دیا ہے، دین کو سستا کر دیا اس نے، اور اس نے لوٹ سے لگائی ہوئی ہے، یہ مفت تقریریں کرتا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب میں کب مفت تقریریں کرتا ہوں؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ میں مفت تقریریں کرتا ہوں، تم تو 40,000 میں بک جاتے ہو اور میرے سامنے تو بندہ اپنا آپ بیچ دیتا ہے، ساری زندگی پیچھے پیچھے رہتا ہے، تم تو 40,000 میں اپنا سودا کر لیتے ہو، وہ تو ساری زندگی نام لگا دیتا ہے۔ میں نے کہا تم تو 40,000 میں بکتے ہو لیکن لوگ جانیں بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ابھی بیانہ ہے، ابھی قیمت تو باقی ہے۔ تو میں نے کہا کون کہتا ہے کہ ہم مفت تقریریں کرتے ہیں؟ یہ سازش ہے کہ ہم مفت تقریریں کرتے ہیں، لوگ تو اپنی جان بھی وارنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ رات بھی لوگ موجود تھے، عصر کے بعد بھی تھے، سحری کے دم بھی تھے، اس وقت آج بھی ابھی تک بیٹھے کون آتا ہے؟ کس کے پاس وقت ہے؟ کیا عمرے کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں کہ لوگ جمع ہو جائیں، کیسی کیسی سریلے آوازیں لگائی جاتی ہیں لوگ جمع ہوں؟ یہ میرے پاس کیا ہے؟ لفظ بھی ٹوٹے ہوئے، لہجہ بھی سلامت نہیں ہے، لیکن یہ طلبہ ہیں تو کھچے چلے آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، محبت کرنے والے ہیں کہ سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں۔ جو شخص آگے سے جواب نہ دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی کو مارو اور اسی کی تذلیل کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کام ہوتا ہے تو مخالفت بھی ہوتی ہے۔ یہ 108 بچے فارغ ہو رہے ہیں، اصل مخالفت تو اب شروع ہوگی۔ تو مجھے ایک صاحب ذمہ دار ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ کچھ لوگوں کے کنایتم جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد کہ یہ سارے لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے بڑے حیرت سے کہا میرا مقابلہ تو نہیں کر رہے۔ کہنے لگے نہیں تم بولے آدمی، تمہیں نہیں پتا، یہ تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا صاحب میرا مقابلہ نہیں کر رہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا، یہ تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں، اور کھلے اور کچھ باتیں انہوں نے سنانے چاہیے۔ میں نے کہا کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ میں ایک مہینے میں 70 درس دیتا ہوں، اگر یہ 71 دے تو مقابلہ ہونا۔ میں 70 ایک مہینے میں اللہ کی توفیق سے درس دیتا ہوں، اگر یہ جو ہے وہ مقابلہ کریں تو 71 یا 72 دیں تو مقابلہ ہوگا۔ تو آج اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ 108 طلبہ فارغ ہوئے ہیں، اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے ہمارا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ 109 فارغ کرے۔ کاش کہ ایسے مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے۔ فاستبقوا الخیرات، اس مقابلے کی ترغیب تو رب نے بھی دلائی ہے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کاش کہ اس طرح کے مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات